हुई ताख़ीर तो कुछ बाअस ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज फिर अपनी नई गज़ल के साथ और उसके बतला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया अपनी मुकम्मल शरह के साथ पेश की जा चुकी है। जो अहबाब भी उस गज़ल को देखना, सुनना, समझना चाहें तो वो इससे मुत्तसिल 4-5 वीडियोज़ को देख लें। मुत्तसिल 4-5 वीडियोज़ के अंदर वो गज़ल मौजूद है। तो आइए अब बिला ताख़ीर अगली वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अहबाब से एक दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हों तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम तर वीडियोज़ का उनको पता चलता रहे। तो मतलब है, हुई ताख़ीर तो कुछ बाअस ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। सबसे पहले इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी। ताख़ीर, लेट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसके लिए जो है देर से आना। बाअस ताख़ीर यानी कोई ताख़ीर का कोई मूजिब, कोई ताख़ीर का सबब भी था। ये दुनिया जो है ये जहान असबाब है, यहाँ जब भी कोई वाक़या होता है तो उसका कोई ना कोई सबब या कोई ना कोई इल्लत भी ज़रूर होती है। तो उसी असूल के तहत गालिब ने कहा कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाअस ताख़ीर भी था। उसके बाद दूसरा मिसरा, उसमें भी मुश्किल अल्फाज का जायज़ा शुरू ही में ले लेते हैं। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। तो इसमें एक ही लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ मुश्किल, वो है अनागीर। अनान याद रखिएगा कहते हैं मुहार को। मुहार, बाग, ज़िमाम, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं हमारी उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा घोड़े वग़ैरह को, तो उसके नथनों में से एक रस्सी डालकर जो है वो बंधी हुई होती है, जिसको नकील डालना भी कहते हैं। तो वो रस्सी जो होती है वो जिसके भी हाथ में होती है तो उसको वो दाएं बाएं खींचकर वो घोड़े के रुख को मुतय्यन कर सकता है। अगर किसी ने घोड़ा, गधा जो भी है उसको लेकर चलना हो तो जिसके हाथ में वो नकेल या वो जिसके हाथ में वो मुहार या उसकी बागडोर भी इसको कहते हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसको ज़िमाम भी कहते हैं और इसी को अनान भी कहते हैं। ये 4-5 लफ्ज़ इसके लिए जो है हमारी उर्दू में मुस्तामिल है। तो आप उसको अनान से पकड़कर या ज़िमाम से पकड़कर या बागडोर से पकड़कर जिधर चाहे जो है उसको ले जा सकते हैं। गीर जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, गिरफ्तन से है। गिरफ्तन का मतलब होता है पकड़ना, और ये मस्दर है, और इसका जो मुज़ारे है वो गीरद होता है। और ये मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि फ़ारसी के अंदर जो भी मुज़ारा हो उसका अगर आखिरी हर्फ हज़फ कर दें, जो बाकी बच जाए वो जिसके साथ भी आप लगाएंगे तो वो इसमें फ़ाइल बन जाएगा। जिस तरह से अब गीरद, इसकी दाल जो है आपने हटा दी, पीछे क्या रह गया, गीर। तो अनागीर क्या मतलब, उसकी मुहार यानी जो भी बागडोर या मुहार या ज़िमाम घोड़े वगैरह की, उसको पकड़ने वाला। अनागीर पकड़ने वाला, ठीक। इसी तरह से पनाहगीर, ये भी एक लफ्ज़ है। तो पनाहगीर यानी पनाह पकड़ने वाला या पनाह हासिल करने वाला। ये मैंने 2 मिसालें आपके सामने जो है वो रखी। तो ये अब इसकी जो है वो लफ्ज़ी तशरीह भी हो गई। अब आते हैं हम इसकी जो है वो मानवी तफ़हीम की तरफ, इसके मफ़हूम की तरफ या इस शेर की तशरीह की तरफ कि हुई ताख़ीर। सबसे पहले तो ये कि ये ताख़ीर किस की हुई, किसने की, आने वाले ने की, जाने वाले ने की, इसका महमल क्या है, बज़ाहिर यहाँ हमें समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरा मिसरा जो है वो इस ताख़ीर की वजाहत कर रहा है कि आप आते थे, यानी महबूब जो है वो अपने आशिक के पास या माशूक अपने आशिक के पास आना चाहता था। मिर्ज़ा गालिब के साथ हज़्ज़े किस्मत से उनके महबूब ने जो वादा आमद किया था, महबूब उनका उसको वफ़ा करना चाहता था, लेकिन ये क्या कि वो वक्त पर न आ सका, ताख़ीर हो गई, देर हो गई। तो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाअस ताख़ीर भी था, कि अगर आप ताख़ीर से पहुँचे हैं तो यकीनन इसका कोई ना कोई सबब भी था। तो अब जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब ने वो सबब जो है दूसरे मिसरे में ख़ुद ही जो है वो भांप लिया, मालूम कर लिया, और
ایک طرح سے تانا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپنے معشوق کو وہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ آتے تھے، آپ تو آنے کو تیار تھے، آپ کا تو دل کر رہا تھا کہ آپ جلد از جلد میرے پاس جو ہے وہ پہنچیں، آپ آتے تھے، مگر کوئی آنا گیر بھی تھا، لیکن کسی نے آپ کی سواری کی باغ بھی تو تھامی ہوئی تھی، کسی کے ہاتھ میں آپ کی سواری کی زمام یا عنان بھی تو تھی۔ اب وہ کون تھا؟ وہ سوائے رکیب روسیہ کے اور کون ہو سکتا تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مرزا غالب کا معشوق جو ہے وہ جلد از جلد مرزا غالب تک پہنچ جائے، بلکہ وہ آنے بہانے کسی طرح سے اس کو روکنا چاہتا تھا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ رکیب تو سرے سے چاہتا ہوگا کہ مرزا غالب کا معشوق مرزا غالب تک جو ہے وہ نہ پہنچ پائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ناممکن ہے تو پھر اس نے سوچا کہ کسی طرح سے جو ہے اس کو مرزا غالب تک پہنچنے میں تاخیر کروائی جائے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے مرزا غالب کے معشوق کی جو سواری تھی، گھوڑا بھی ہو سکتا تھا، جو بھی سواری تھی، اس زمانے میں ظاہر ہے سواریاں تو یہی ہوتی تھیں، یہ کاریں اور گاڑیاں وغیرہ تو بعد میں آئی ہیں، تو اس نے اٹھ کر جو ہے اس کی باغ ڈور یا باغ یا زمام جو تھی وہ پکڑ دی اور اس طرح سے تاخیر کا سبب بن گیا۔ اب یہاں ایک سوال البتہ میں خود سے اٹھاتا ہوں کہ اس میں 3 احتمال ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جہاں سے مرزا غالب کے معشوق نے سفر شروع کیا، کوئی رکیب روسیہ اٹھا، اس نے وہیں اٹھ کر جو ہے اس گھوڑے کی زمام جو تھی، باغ ڈور یا عنان، اس کو پکڑ لیا، اس طرح سے اس سواری کو تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھا، اس کو چلنے نہ دیا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرزا غالب کا جو معشوق جو تھا وہ بڑا ذی جاہ تھا، بڑا صاحب حیثیت تھا، چنانچہ جس طرح سے بڑے لوگوں کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ سائس وغیرہ ان کی عنان یا باغ ڈور پکڑ کر آگے آگے چلتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ جو سائس یا مرزا غالب کے معشوق کا جو گھوڑا بان کہہ لیں آپ اس کو، وہ جو بھی جو تھا، تو اس نے سارے سفر کے دوران اس کی عنان جو تھی وہ پکڑی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ اندر سے عاشق تھا، رکیب روسیہ تھا، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تاکہ یہ سفر جو ہے تھوڑا سا طویل ہو جائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے مرزا غالب کے معشوق کے ساتھ صحبت کا موقع مل جائے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس کی معیت میں گزر جائے۔ ٹھیک۔ تیسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرزا غالب کا معشوق جو ہے وہ چلا آ رہا تھا کہ راستے میں جو ہے وہ رکیب روسیہ کو نظر آیا اور اس سے رہا نہ گیا، وہ جل گیا، جل کے خاکستر ہو گیا، چنانچہ اس نے اور تو کچھ نہ کیا، اٹھ کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھوڑا جو تھا اس کی باغ ڈور پکڑ لی، اس طرح سے اس کو راستے میں کچھ دیر کے لیے روکے رکھا۔ چنانچہ اگر آپ ہر سہ صورت کا یعنی ان تینوں صورتوں کا جائزہ لیں تو نتیجہ جو ہے وہ سوار کی تاخیر کی صورت میں ہی نکلتا۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے معشوق کی تاخیر کی ایک وجہ جو ہے وہ تراشی، اور اس وجہ کا جو محور جو تھا مرزا غالب کا یہ پسندیدہ موضوع یا پسندیدہ مضمون کہ رشک جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ رکیب پر رشک کرنا، رکیب پر رشک کھانا، تو اس کا محور بنایا اور یہ مضمون جو ہے غالب نے نکالا۔ اگر آپ دیوان غالب کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1/3 نہیں تو 1/4 اشعار جو ہے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو مرزا غالب کے طرف سے رکیب روسیہ پر رشک پر مبنی ہے۔ مرزا غالب کا یہ بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اور مرزا صاحب ہمیشہ جو ہے رشک کے اشعار واقعی اس خوبی سے نکالتے ہیں کہ ان پر جو ہے سچ مچ رشک آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ شائبہ کہتے ہیں کسی یعنی شبہ سے ہی یہ لفظ ایک طرح سے ہم معنی ہے یا اس کے قریب المعنی ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کا مادہ اور شائبے کے مادے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شین بے اور ہے پر مشتمل ہے، اور جبکہ یہ شین بے اور حمزہ پر مشتمل ہے، لیکن ہیں دونوں جو ہیں یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ قریب المعنی ہیں، یعنی امکان، آپ اس کو امکان کے معنی میں لے لیں
کہ غالب کہتا ہے کہ تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ۔ پہلی بات تو یہ کہ غالب نے معشوق کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ظاہر ہے غالب کی بربادی کا بظاہر سبب جو ہے اس کا معشوق تھا، غالب اس کے عشق میں مبتلا ہوا، عشق میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اس کو جنون ہوا، جنون کے نتیجے میں پھر تباہی وہ جو ہے وہ در آئی، اور اس تباہی کے نتیجے میں غالب صاحب نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، حتیٰ کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا کہ آپ کا گھر جو تھا وہ ویران ہو گیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ایک اچھا خاصا کام کا آدمی جو تھا وہ نکما ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری تباہیاں کس کی وجہ سے آئیں؟ مرزا غالب کے معشوق کی وجہ سے۔ تو لیکن دیکھیے کہ آپ کی وسعت ظرفی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس لحاظ میں سے یہ شعر کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، یعنی ان تمام طرح حقائق کے باوجود پھر بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شکایت کرنا زیب نہیں دیتا، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا، اس میں کچھ تقدیر کی جو خوبی ہے اس کا امکان بھی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا۔ تو اس شعر میں سمجھتا ہوں مرزا غالب نے بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ اپنے محبوب اور اپنے معشوق کو جو ہے ایک طرح سے بڑی ذمہ قرار دیا، اور وہ ساری کی ساری آفتیں اور وہ تباہیاں جو کہ ان پر ان کے معشوق کی وجہ سے نازل ہوئی تھیں وہ تقدیر کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب ایک طرح سے عشاق کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عاشق کو ہمیشہ جو ہے وسیع الظرف ہونا چاہیے، اس کو جو ہے بڑا باحوصلہ ہونا چاہیے، بالخصوص محبوب اور معشوق کے معاملے میں اس کو بڑا باحوصلہ ہونا چاہیے۔ اس کا معشوق اور محبوب اگرچہ کوئی خطا بھی کرے تو عاشق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے معشوق پر الزام لگائے، بلکہ اس کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کی ساری کوتاہیاں، اس کی ساری خامیاں وہ اپنے سر لے۔ تو آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں ہماری نئی غزل کا آغاز ہو گیا اور اس کے 2 شعر ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی ماندہ اشعار میں سے جتنے ہو سکے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا ہر 2 جہاں میں حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔